وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، اس زمانے میں مسلمانوں کے ذہنوں سے ہمدردی، خیر خواہی اور تعاون کا جذبہ بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اعمال سماج اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں جن اعمال کا اسلام سے، اسلامی شریعت سے، کتاب و سنت سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے، بلکہ ایسے کاموں سے کتاب و سنت میں منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ اچھے اور نیک کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے اور برائی کے کاموں پر کسی کا تعاون نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس بات کا حکم ہمیں اور آپ کو دیا ہے، لیکن بسا اوقات ایک مسلمان بھائی پریشان نظر آتا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ اسے پیسے کی ضرورت ہے، قرض حسنہ کی ضرورت ہے، لیکن جب اس کو کوئی قرض حسنہ نہیں دیتا تو مجبور ہو کر اور پھر جب اس کے سامنے کوئی دوسری صورت نظر نہیں آتی ہے تو ایسے کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جس کی اجازت شریعت میں موجود نہیں ہے۔ وہ حرام کاری پر مجبور ہو جاتا ہے، سودی کاروبار پر مجبور ہوتا ہے، سودی لین دین پر مجبور ہوتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے آپ کو گنہگار بناتا ہے۔ اس زمانے میں بہت سارے لوگ سودی کاروبار میں ملوث ہیں، چاہے اس سود کا تعلق بینکوں سے ہو، یا یہ کہ زمین و جائیداد سے ہو، یا یہ کہ نقدی لین دین سے ہو، یا یہ کہ سود کی کوئی بھی قسم ہو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا ہے، جس میں بڑی آسانی کے ساتھ کسی کے خون پسینے کی کمائی کو لوٹا جاتا ہے، ڈکیتی کی جاتی ہے اور جبراً اسے حاصل کیا جاتا ہے، جس میں لینے والے کی کوئی محنت اور کوئی مشقت شامل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سود لینے والے کی مذمت اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں دن قیامت میں وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے نہیں ہو پائیں گے، اور اس صورت میں نظر آئیں گے کہ شیطان نے انہیں چھو لیا، اور شیطان کے چھونے کی وجہ سے، مس کی وجہ سے وہ خپتی ہو جائیں گے، بدحواش ہو جائیں گے، صحیح سے چل نہیں پائیں گے، صحیح سے کھڑے نہیں ہو پائیں گے، اٹھ نہیں پائیں گے۔ یہ حالت ان لوگوں کی ہوگی جو دنیا میں سودی کاروبار میں ملوث تھے، لوگوں سے سود لیتے تھے، پراپرٹی بناتے تھے، زمینیں خریدتے تھے، شہروں میں مکانات خریدتے تھے، اور لوگوں کا تعاون نہیں کرتے تھے، لوگوں کی مدد نہیں کرتے تھے، لوگوں کے وقت پر کام نہیں آتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ سود لینا دینا ایک جرم ہے، اور ایک مسلمان کبھی بھی ایسا کوئی عمل نہیں کرتا
جو جرم سے تعبیر کیا جائے، یا یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہو۔ سودی کاروبار کرنے والوں سے متعلق حدیث میں بھی بڑی مذمت آئی ہے، اور سودی کاروبار کرنے والوں کی سزاؤں کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ کیسے ان کے ساتھ اللہ رب العالمین معاملہ کرے گا، اور کیسے انہی چیزوں کے ذریعے عذاب دے گا جن چیزوں میں وہ سودی کاروبار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ سود خوری کے 73 درجے ہیں، ان میں سے سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اور سب سے بڑا سود مسلمان بھائی کی عزت ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سودی کاروبار نہ کریں، چاہے وہ جس سطح پر کیا جائے، جس انداز میں کیا جائے۔ آج بہت سارے لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، ان کو سمجھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، اس کی حرمت بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کو سود کو مختلف ناموں سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کی دلیلیں دیتے ہیں کہ میں یہ محنت کرتا ہوں، وہ محنت کرتا ہوں۔ کسی کی زمین قرض پہ لے لیا، زمین کی پیداوار بھی کھا رہے ہیں، اور ان کا وہ قرض اس آدمی کے پاس باقی بھی ہے جو مقروض ہے، اور چند سالوں کے بعد پیسہ بھی مکمل واپس لیتے ہیں، اور کئی من اناج بھی کھا جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، سراسر یہ سود ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے، مال حرام ہے۔ اسی طرح بینکوں سے سود لینا، اور پھر کیا ایک زمانے تک سود ادا کرتے رہنا، کسی انسان سے سود لینا، کسی آدمی سے سود لینا دینا، دونوں پہلو حرام ہیں۔ اس لیے اس حرمت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، اور اس کی قباحت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کام میں ملوث ہیں تو اللہ کے واسطے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور سودی کاروبار کو چھوڑ کر جو حلال چیزیں ہیں، روزی کمانے کا جو حلال طریقہ ہے، اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ سود میں فائدہ نہیں ہے، اور سود سے کوئی مالدار نہیں ہوتا ہے، بلکہ سود انسان کو لاچار بنا دیتا ہے۔ دنیا میں بھی ذلت ہوتی ہے، آخرت میں بھی ذلت ہوگی، اور اس سے کبھی مال بڑھتا نہیں بلکہ گھٹتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ حق ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور نیک اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔